من انتقص احدا من اصحاب رسول وسلم او ابغضه بحدث كان منه او ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا وكان قلبه لهم سلیما۔ جس نے کسی صحابہ کی عیب جوئی کی، کسی صحابہ کی تنقیص کی، یا اس کے لغزشوں کو یاد کر کے لوگوں میں عام کیا، یہ کب کی بات ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل۔ تو وہ مبتدع ہوگا، وہ بدعتی ہوگا جب تک کہ توبہ کر کے صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنے کا عقیدہ قائم نہ کر لے، اور جب تک دل صحابہ کے متعلق صاف نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ معافی کے لائق نہیں۔ یہاں ایک چیز بتا دیں، پورے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین جو تھے، اسی پر اتفاق تھا، یہی عقیدہ تھا، یہی سلف کا تھا، یہی چاروں اماموں کا تھا، اور یہی چاروں اماموں کے ماننے والوں کا تھا۔ رافضہ کے اندر کوئی صحابہ سے بغض عناد نہیں رکھتا تھا، لیکن 1906 کے اندر 1906 عیسوی کے اندر مصر میں ایک انسان میٹرک پاس تھا، کوئی کالج نہیں کیا تھا، جن کا نام تھا حسن البنا۔ یہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے ایک نئی چیز ایجاد کی اور اپنی جماعت قائم کی۔ اس جماعت کا نام رکھا اخوان المسلمین، پوری 100% سیاسی جماعت، اور سب سے پہلے فتویٰ دیا گیا کہ اتنے اسلامی لیڈر ہیں ان کو قتل کرنا کار ثواب ہے۔ بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور امیر معاویہ کے قتل کے لیے اس وقت خوارج نے فتویٰ دیا تھا، بالکل وہی فتویٰ حکام کے متعلق حسن البنا نے شروع کیا 1906 میں۔ اس وقت ترکی حکومت تھی اور وزیر داخلہ نقراشی کا قتل ہوا۔ جب انہوں نے قتل کرایا اور پکڑے گئے تو اس وقت دنیا کے سب سے بڑے محدث سمجھے، خاص طور سے عرب کے بڑے اہل حدیث عالم علامہ احمد شاکر جنہوں نے مسند احمد کی شرح لکھی، وہ میدان میں آئے اور انہوں نے ان کے خلاف احتجاج کیا کہ قطعاً جائز نہیں ہے، حکام کا اس طرح سے قتل کرنا یہ جائز نہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ سب سے پہلے جب انہوں نے فتویٰ دیا تو فوراً حسن البنا نے فتویٰ دیا اور اخوان المسلمین نے کہ یہ ہمارے سیاست کے خلاف ہے، اس کو بھی قتل کریں گے۔ تو مہینوں علامہ احمد شاکر رحمۃ اللہ گھر میں بند تھے، بلکہ اتنا ماحول خراب ہو گیا تھا کہ اللہ ملک عبدالعزیز سعودی حکومت کے بانی، ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے شہزادوں کو کچھ لوگوں کو بھیجا تھا جو شیخ احمد شاکر محدث جو تھے ان کے گھر پر پہرے داری دے رہے تھے سعودیہ سے جا کر کے، تاکہ ان کی جان مال محفوظ رہے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہی کے شاگردوں میں سید قطب نکلے، یہ بھی بس میٹرک پاس تھے، عالم نہیں تھے، بس انہوں نے اس تنظیم کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ اخوان المسلمین کے بانی جب حج کرنے کے لیے آئے تو ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، ان کے پاس گئے، کہا ہمیں ایک آفس کھولنے کی اجازت دے۔ کہا کیسا آفس؟ کہا اخوان المسلمین۔ تو کہا کلنا الحمدللہ نحن المسلمون اخوان المسلمین اخرجوا هذا رجل سوء، اس کو اسی وقت ہمارے محل سے نکالو، یہ دنیا کا سب سے بدترین نظریہ رکھنے والا انسان ہے۔ پھر انہی کا داماد وہ پنجاب یونیورسٹی میں آیا، وہاں پروفیسر بنا، اور اس کی ملاقات ابو العلا مودودی سے ہوئی، تو اب یہ دونوں کا لنک جڑ گیا۔ تو مولانا ابو العلا مودودی کی کتابیں انگلش میں جو بتاتے ہیں، یہ عربی میں ترجمہ کرتا، بامبے آئے بیٹھ کر کے، پھر یہاں بھیجتا، اور ان کی سید قطب کی اور کیا کہتے ہیں یہ ان کی حسن البنا وغیرہ کی کتابیں ابو العلا مودودی کو پہنچاتے تھے۔ اس طرح سے یہ دو ملکوں بھی یہ تحریک چلی۔ شیعوں کے بعد سب سے پہلا گروہ ہے عثمان بن عفان اور امیر معاویہ، اور امیر معاویہ کے ساتھ دینے والے تمام صحابہ کرام پر تنقید کا دروازہ یہاں سے کھلا۔ پورے اہل سنت والجماعت جو تقریباً 1400 سال تک متفق تھے، 1350 سال تک،
اب صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، تنقید کرنا کہ یہ سارا فساد جو ہے بادشاہت کا جو نظام ہے عثمان بن عفان سے شروع ہوا اور امیر معاویہ نے اس کو بنایا، اور اس طرح سے کہتے کہتے آج دنیا کے اندر یہ چیز ایسی آ گئی، خلافت کے نام پر، انقلاب اسلامی کرام کے نام پر ہمارے نوجوان بھی نہ سمجھے منہج نہیں جانتے، انہوں نے صحیح کیا ہے غلط کیا نہیں جانتے، تو بڑی ہاں ملا کر کے بڑے جوش و خروش کے ساتھ وہ بھی تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ پوری امت مسلمہ کے خلاف رہا۔ اس وقت بھی مخالفت کرتے رہے لوگ اور آج بھی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ، اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلک اہل حدیث عطا کیا، اس سے بہتر مذہب کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام سے زیادہ انقلاب برپا کرنے والا، اسلامی انقلاب لانے والا، اسلام کی نصرت کرنے والا صحابہ کرام سے زیادہ اچھا کوئی نہ گزرا ہے نہ گزرے گا۔ آپ کو صحابہ کرام کا منہج ہے، اس لیے یہ لچھے دار خوشنما ٹائٹل کو دیکھ کر کے دھوکہ نہ کھائیں، آپ اپنے منہج پر رہیں۔ یہ سب جس کو کہتے ہیں دکھانے کے دانت ہاتھی کے اور ہوتے ہیں اور کھانے کے اور ہوتے ہیں، بس یہ مسئلہ ہے کہ حکومت کرنا لیکن اسلام کے نام پر، اور سب سے بڑا ٹارگیٹ ان کو مسلم حکام ہوتے ہیں۔ یہ کہا جاتا تھا خارجی ذہن رکھنے والے مسلمان حکام ان کی برا بھلا کہتے ہیں، اور اگر کوئی عیسائی بادشاہ ان کو پناہ دیتے تو کہتے ہیں وقت کا حبشی نجاشی بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرو ہم سب کو صراط مستقیم پر رکھے۔ جس نے صحابہ کو سے نفرت کی، صحابہ کو برا بھلا کہا، ان کی برائیوں کو تذکرہ کیا، تو وہ بدعتی ہوگا، اور اس کی بات اس وقت تک قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ توبہ کر کے صحابہ پر رحمتیں نہ بھیجے اور کم سے کم رضی اللہ عنہ نہ کہے۔